تین باتیں شروع میں سن لیں تاکہ میری تقریر کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، ایک ہے مسلمان، اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی زبان پر ایمان کا کلمہ ہے، اسلام کا کلمہ ہے، دل میں بھی ایمان ہے، دل سے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، جو زبان پر ہے دل اس کے خلاف نہیں ہے، یہ مسلمان۔ ایک ہے کافر، اس کی زبان پر کفر کے کلمے ہیں تو دل میں بھی کفر ہے، جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے دل سے بھی اس کی تائید اور تصدیق ہو رہی ہے۔ لیکن ایک جنس ہے درمیانی، سمجھنے کے لیے آسان کر دوں، جس طرح ایک ہے مرد ایک ہے عورت، ایک درمیانے بھی تو ہوتے ہیں نا، آپ جو کچھ ان کو کہتے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں، لیکن وہ ایک درمیانی جنس۔ اسی طرح ایک ہے مسلمان ایک ہے کافر ایک ہے درمیانے، ان کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یاد رہے گا؟ بھول تو نہیں جائیں گے؟ منافق کی حالت کیا ہے کہ زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ زبان پر اسلام کی بات ہے مگر دل سے اس کی تصدیق نہیں۔ ایمان کی صفتوں میں آپ پڑھتے ہیں اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ کافر کی نشانی کہ زبان سے کفر اور دل سے تکذیب، لیکن منافق کی بات اور کہ زبان پر تو ایمان کے کلمے ہیں مگر دل میں ایمان نہیں، تو ان کے دل میں پھر کیا ہے؟ میں اگر کچھ کہوں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے آپ کو کیا معلوم، آپ نے کسی کے دل کے اندر جا کے دیکھا ہے، یا آپ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میری بات پر تو کوئی اعتراض کرے گا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ منافقوں کے دل میں کیا ہے؟ قرآن سے جواب ملتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ ان کے اس مرض کو زیادہ کرتا ہے۔ کیا مرض ہے؟ کوئی دل کی دھڑکن کا مرض نہیں، دل کے سائز کا مرض نہیں، مرض یہ ہے کہ ان کے دل میں جو نظریے اور عقیدے ہیں وہ درست نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ان کے دل کی خرابی کیا ہے، دل کی بیماری کیا ہے کہ عقیدے ٹھیک، سب کی آواز چاہیے، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں، اور آج ہم کہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے، تو پھر ہماری بات درست ہوگی؟ نہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو قرآن پر یقین رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مانتے ہوئے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، اور جو آج کے لوگ باتیں کر رہے ہیں غلط، یہ ٹھیک نہیں۔ توجہ، منافق کلمہ پڑھتے تھے، صرف کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور دوسروں کے مقابلے میں ذرا لمبی چوڑی نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی میں آتے تھے،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے آرزو تمنا کرتے ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن اونڈی، یا اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کیوں کہ جب ان کے دل میں میرے نبی کی تعظیم نہیں ہے، جب یہ میرے نبی سے پیار نہیں کرتے، نبی کی عزت نہیں کرتے، تو ان کی اذان اذان نہیں ہے، ان کی نماز نماز نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا، اس کی نماز کی کوئی حقیقت، جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں، دوسرے نہیں، ان کی نماز کی کوئی حقیقت۔ ذرا دھیان دینا، شیطان نے 6 لاکھ برس نماز پڑھی تھی جیسا کہ کتابوں میں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے 30 لاکھ سال نماز پڑھی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، کچھ فائدہ ہوا؟ مواحد تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، توحید کے معاملے میں پکا، مگر نہ اس کا عقیدہ توحید کام آیا، نہ اس کی عبادت کام آئی۔ اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتا تھا، فرشتوں کا استاد کہتا تھا، خود کو تھا نہیں کہتا تھا، نہ اس کا علم کام آیا، نہ اس کا عقیدہ کام آیا، نہ اس کی عبادت کام آئی۔ اس نے 6 لاکھ برس نماز پڑھی، بیکار ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا، جب اس کی 6 لاکھ برس کی نماز کام نہیں آئی، تو آج جو نبی کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی 50 برس کی کام آئے گی اونچی؟ تو جب ان کی اپنی کام نہیں آئے گی، جو ان کے پیچھے پڑے گا اس کی کدھر سے کام آئے گی؟ یہ نعرہ لگایا تھا یا کوئی شور مچایا تھا؟ کوئی نعرہ میری شان میں نہیں لگا، محبت سے نعرہ لگاؤ۔ توجہ فرمائیں، کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں ہو سکتا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اللہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس نے شیطان نے وہ سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا، نہ عبادت کام آئی، نہ عقیدہ کام آیا، نہ علم کام آیا۔ جس نے حضرت آدم کی تعظیم نہیں کی، جب وہ مردود ہو گیا، تو جس کے صدقے میں حضرت آدم بنے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، وہ شیطان سے بھی بدتر ہے یا نہیں؟ اس سے دوستی کرنی چاہیے، ووٹ دینا چاہیے، بہن بیٹی کا رشتہ اس کو دینا چاہیے، کھالیں دینی چاہیے، محبت کرنی چاہیے اس سے۔ لیکن آپ کہہ تو رہے، نہیں کرتے کیا ہیں آپ؟ ذرا سوچیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میں فرقہ واریت کا بہت مخالف ہوں، میں فرقہ واریت یا اس میں فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا۔ میں جو کہوں گا انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق کہوں گا، اپنی بات نہیں کروں گا، ایمان کی بات کروں گا۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا آپ کو ذکر سنانے سے پہلے یہ بات کیوں سنائی؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے اس دور میں منافق تھے تو یہ زمانہ منافقوں سے خالی نہیں۔ تو جب اس دور کے منافق کیسے تھے، آج کے کیسے ہوں گے؟ ان سے بھی زیادہ کو 4 ہاتھ آگے ہی ہوں گے نا۔ یہ جو بچے آگے بیٹھے ہیں، ایک بات سن لو، اگر آگے بیٹھنا ہے تو باتیں نہیں کرنی۔ آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہو، میرا دھیان بڑھ جائے گا۔ آگے بیٹھنا ہے تو چپ رہنا ہے، ورنہ پیچھے چلے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اب آواز نہ آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 9 تاریخ ہے، میں کہتا ہوں تم 9 کو میلاد منا لیا کرو، ہم 12 کو مناتے ہیں، جھگڑنے کی بات نہیں۔ اگر تمہارے نزدیک 9 تاریخ ہے تو تم 9 تاریخ کو منایا کرو، ہمارے نزدیک 12 ہے، ہم 12 کو مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ظاہری گنتی کے لحاظ سے اپنی ظاہری عمر شریف کے 40 برس مکہ مکرمہ میں گزارے تو اعلان نبوت فرمایا۔ وہ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی بنے، ہم کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا۔ وہ نبی کب سے ہے؟ یہ کب، جب، تب کے لفظ نہیں تھے، میرے نبی پاک اس وقت بھی نبی تھے۔ کوئی ان کی نبوت کا میں پوچھوں نا ٹائم کتنا ہے، کوئی بتا سکتا نہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ کتاب کا نام نشر الطیب، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی، نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام لے رہا ہوں، ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہوں، ناراض ہوتے ہیں، ان کو تو چاہیے مجھے کمیشن دیا کریں، تو ان کی کتاب کی بھی شہرت کر رہا ہوں، ان کے بندے کا بھی نام لے رہا ہوں، تو میں نے کوئی الفاظ غلط کہے؟ وہ کتاب بازار میں ملتی ہے، تاج کمپنی اور دوسرے اداروں نے چھاپے، اس میں پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں خود تھانوی صاحب نے لکھا، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ نہ آسمان تھے، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ زمین، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا اور اس نے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور بنایا۔ 40 سال کی ظاہری عمر میں اعلان نبوت کیا تھا، نبی تو بہت پہلے، وہ نبوت کا اعلان کیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت نبی بنے، وہ نبوت کا اعلان فرمایا۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں گزارے اعلان نبوت کے بعد تقریباً، پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، اللہ کا حکم آیا، ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سنی ہوئی ہے بات؟ اتنی بات تو جانتے، ہجرت کی، اسلامی سلطنت کی بنیاد شروع ہوئی، پہلی اسلامی سلطنت اس روئے زمین پر قائم ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ ابھی مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، اس سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی جو اب مدینہ منورہ کے شہر میں داخل ہو گئی ہے، اس کا نام ہے قبا۔ کیا نام ہے؟ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، کچھ دن، 1-2 دن نہیں، زیادہ ٹائم وہاں آرام فرمایا، قیام کیا، اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، وہ مسجد قباء تعمیر کی، پہلی مسجد بنائی مسجد قباء۔ کہیے گا کون سی مسجد؟ اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائے اور ہم جا کر وہ مسجد دیکھیں۔ اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرنے پر پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر ہفتے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء جاتے، اتنے میں سورج نکل آتا، اشراق کے نفل وہاں پڑھتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے پر عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مسجد آج بہت بڑی ہو گئی، پہلے وہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھی تھی، جہاں خود نبی پاک کو ساری نشانیاں تھی، اب وہ نشانیاں ختم ہو گئی، مسجد موجود ہے۔ یہ
وہ مسجد ہے جس کی قرآن میں اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر. کس پر؟ مجھے سب کی آواز چاہیے. لفظ تقوی اس کے ایک معنی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے پرہیزگاری، نیکی، اچھائی، بھلائی، سب اس کے معنوں میں آ جاتے ہیں. اس کی بنیاد تقوی پر. پتہ یہ چلا مسجد جب کبھی بنانی چاہیے تقوی کی بنیاد پہ بنانی چاہیے، بلوہ کی بنیاد پہ. کس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ تقوی کی، بلوہ کی نہیں. مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت کچھ یہودی بھی رہتے تھے، دوسرا مال بھی تھا. صحابہ کرام میں، اہل ایمان میں محبت تھی. کچھ دوسرے جو تھے اندر اندر جل رہے تھے، سڑ رہے تھے، ان کو مروڑ اٹھ رہے تھے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے زبانی کلمہ پڑھ لیا تھا، اوپر اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے مسلمان. ان کا نام کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ منافق. یاد ہے آپ کو؟ یاد رہے. انہوں نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی. مسجد، لفظ مسجد کے معنی کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ. یہ حال ہے آپ کا. ابھی میں پوچھوں کہ جی ورلڈ کپ میں کس نے جیتا ہے فٹ بال کا میچ تو سارے ہاتھ اٹھا دو گے. مسجد کے معنی نہیں معلوم آپ؟ مسجد کے ایک معنی بچے نے کہا اللہ کا گھر، وہ بھی ٹھیک ہے. سجدہ کرنے کی وہ جگہ جو سجدہ کرنے کے لیے جگہ بنائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد. اللہ کا گھر مسجد، اس معنی میں بھی اللہ کا گھر ویسے ہے سجدے کے حوالے سے. چونکہ وہاں اہل ایمان جا کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ویسے تو نبی پاک فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. مسلمان جہاں چاہے آپ اس زمین پہ، اگر یہ زمین پاک ہو تو ٹھیک، ورنہ کپڑا بچھائیں سجدہ کریں آپ. پوری زمین کو مسجد. تو مسجد کے معنی جہاں سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے، توجہ. انہوں نے نام دیا مسجد کا. یہ جتنے بچے بول رہے ہیں اٹھا دینا، اب کسی کا لحاظ نہیں ہوگا. اب جو بچہ بولے گا اس کو اٹھا لینا، پیار سے اٹھا کے لے جانا. میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے جو جگہ بنائی اس کا نام بھی مسجد رکھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کراتا ہے. ذرا دھیان سے سنیں، میں نے آیت پڑھی تھی، اب میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا توجہ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، اور جنہوں نے بنائی ہے مسجد ضرار، نقصان پہنچانے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ مسجد بنانے کا مقصد عبادت نہیں، مسجد بنانے کا مقصد ان کا تقوی نہیں، مسجد بنانے کا مقصد ان کا اللہ کی رضا نہیں، مسجد بنانے کا مقصد دین کی تبلیغ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ نقصان پہنچانا. وَكُفْرًا، کہ بظاہر نام مسجد کا ہوگا، اندر پلاننگ کافروں کی ہوگی. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے، اصل مسجد سے ان کو ہٹانے کے لیے، مسلمانوں میں فرق ڈالنے کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یہ کون ہے بنانے والے؟ ان کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے روکے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جو مسجد بنائی، ان کا مقصد ہے کہ لوگ مسجد قباء نہ جائیں، ان کی مسجد میں آئیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر دین کے پھیلانے کی بات نہ ہو، بلکہ دین کو توڑنے کی بات ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. چنانچہ اللہ اس کو مسجد ضرار فرما رہا ہے
کہ نام تو مسجد ہے مگر مقصد ان کا ایمان نہیں، دین نہیں، مقصد ان کا نقصان پہنچانا ہے، تو پتہ چل گیا جہاں سے علماء اسلام نے مسئلہ نکالا کہ وہ جگہ جس کو نام دے دیا جائے مسجد کا مگر اس کا مقصد فخر ہو، اس کا مقصد دکھاوا ہو، اس کا مقصد نیک نہ ہو، وہ حرام کی کمائی سے بنائی گئی ہو، لوگوں کو توڑنے کے لیے بنائی گئی ہو، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز اونچی، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، تمام علماء اسلام نے اس آیت کے تحت چنانچہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ یہ مسجد درار، اس کے کیا باتیں کہ درارا و کفرا و تفریقا بین المومنین، یہ تو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہے، جوڑنے کے لیے تو جو جوڑنے کے لیے نہیں وہ جگہ فسادی ہے یا نہیں؟ انہوں نے مسجد بنا لی، اب دیکھو کیونکہ اندر کچھ اور زبان پہ کچھ اور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے حضور ایک مرتبہ آئیے نا ہماری مسجد میں، آپ آئیں گے، آپ 2 رکعت نماز وہاں پڑھ لیں گے، برکت ہو جائے گی، آپ بھی آ جائیں۔ ہم لوگ چونکہ کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بیمار ہیں، تو ہر وقت نہیں آ سکتے بڑی مسجد میں، تو ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ قریب ہے وہیں پڑھ لیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا، میرے محبوب اس مسجد میں کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ کس کا فتویٰ ہے اونچی؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسی مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ آپ شاید سمجھیں گے کہ کھڑے ہونے سے منع کیا گیا، بیٹھنے سے تو نہیں کیا گیا، کسی کی کھوپڑی شاید ایسی سوچنے لگ جائے کہ کھڑے ہونے سے منع کیا، بیٹھنے سے تو منع نہیں کیا۔ یہ تو ویسی بات ہے نا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب، تو کوئی کہے میں ٹیڑھی نظر سے دیکھوں تو پھر بھی نہیں سمجھ آئی۔ قرآن کو محبت سے دیکھیں گے ثواب ہوگا یا غصے سے دیکھیں گے تو ثواب ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب کیا کہ وہاں جانا۔ کچھ پیغام دے رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو مسجد مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے بنائی گئی ہو، جس کا مقصد نبی کے خلاف باتیں کرنا ہو، جہاں مسلمانوں کو توڑنا ہو، ان کو غلط عقیدے سکھانا ہو، اس مسجد میں کسی مسلمان کو جانا نہیں چاہیے۔ یاد رہے گا؟ مسجد کس لیے ہوتی ہے؟ پوچھو شیخ سعدی سے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جن کی ربائی پڑھتے ہو بلغ العلا بکمالی، 700 سال پہلے نبی پاک کے عاشق، وہ کہتے ہیں خوشا مسجد و منبر و خانقاہ، خوشا مسجد و منبر و خانقاہ، کہ در وے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد اچھی، منبر اچھا، خانقاہ اچھی، ان کے اچھے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جہاں جاؤ میرے مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ لوگ قسم اٹھائیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہے، ہمارا مقصد نیک ہے، ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے، ہم یوں کریں گے، ہم وہاں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ حلف اٹھا لیں گے، قسم اٹھا لیں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ فرماتا ہے میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کوئی سچائی اونچی؟ بھلے بینر لکھ کے لگا لو، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہاں کر دیں گے، فتویٰ دیتے ہیں اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا اور خود لکھ رہے ہیں ہم یوں کر دیں گے۔ کدھر گیا عقیدہ؟
اگر عقیدے کے سچے ہو تو عمل کر کے دکھاؤ نا. لیکن ان کے دل میں نبی کی تعظیم اونچی. ڈینمارک کے اس شیطان نے کارٹون چھاپے, انہوں نے 2 جلوس نکالے, اب ان کو وہ بات یاد ہے؟ بھول گئے نا. اب فکر ایسے رکھ کے ہمیں حکومت مل جائے, ہم یوں کر لیں, ہم وہاں کر لیں. کدھر گئے تمہارے دعوے؟ ارے وہ عامر چیمہ سنی نوجوان تھا جس نے اپنی جوانی قربان کر کے نبی کی محبت میں خود کو یادگار بنایا ہے. یہ نبی کے نام پر جانے دینا اہل ایمان کا کام ہے, ان کا بستر لوٹے والوں کا کام نہیں سمجھے ہو. سنو, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, میں پاکستان کا, دین کا, ملت کا خیر خواہ ہوں الحمدللہ. میں اس ملک میں لڑائی نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں ہر آدمی امن سے رہے, لیکن نبی کی گستاخی کر کے اگر امن کرو گے تو ایسا امن ہو سکتا. انہوں نے پھر اسی جگہ پر وہ جو مسجد بنائی تھی دیرار, نبی پاک نے اس کو ڈھانے کا حکم دیا, وہ ڈھا دی گئی, جلا دی گئی. انہوں نے پھر اس کو زندہ کیا. آپ میں سے یہاں کچھ بیٹھے ہوں, ورنہ پاکستان میں آپ کو سینکڑوں لوگ وہ مل جائیں گے. ان سے پوچھ لو, یہ آج بھی مسجد نبوی سے لوگوں کو نکال کے کہتے ہیں ادھر چلو, اس کا نام انہوں نے رکھا مسجد نور. اب مسجد نبوی میں بیٹھے ہو, آپ کے پاس آئیں گے, کہاں سے آئے آپ؟ زبانیں تو بڑی میٹھی بنا کے بولتے ہیں نا, کیونکہ حدیث میں ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی, دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. بخاری میں, مسلم میں, مشکات میں حدیثیں موجود. آپ کو تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب دیوبند سے بریلی میں پڑھ لینا. کہاں سے آیا؟ آدمی کہتا ہے جی پاکستان سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حج کے لیے آئے؟ اس نے کہا جی میں یہاں کو سینما دیکھنے آیا ہوں, حج کے لیے ہی آیا ہوں. بہت اچھا. بہت. آپ کو پتا ہے یہاں ایک مسجد نور ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. جی وہاں چلیں. وہ کیا ہوتا ہے وہاں؟ جی وہاں قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ مسجد نبوی میں کیا کسی گرو کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی ہندو سکھوں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ مسجد نبوی سے کہتے ہیں آئیے وہاں چلیے. ارے ظالموں, تم کو تو چاہیے تھا مسجد نبوی میں بیٹھنے والوں کو کہتے بازار میں پھر کے وقت ضائع نہ کرو, ادھر ادھر سونے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے, یہاں آئے ہو تو ادب سے یہی بیٹھے رہو. یہاں بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں. نبی کی بارگاہ میں, نبی کی مسجد میں بیٹھے ہو, پھر پتہ نہیں یہ موقع ملے نہ ملے, ادھر ادھر وقت جائے, تم وہاں سے بھی نکال کے لے جاتے ہو. تو کیا مطلب کہ تمہیں نبی سے محبت. اللہ فرماتا حلف اٹھائیں گے کہ نہیں جی ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہے, تو پتہ چل گیا کہ اللہ گواہی دے رہا, واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ کے بیان میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے یہ ضرور جھوٹے, صرف جھوٹے نہیں, لکاذبون, یقینی طور پر جھوٹے ہیں. تو جن کو اللہ جھوٹا فرمائے ہم سچا مان سکتے ہیں؟ وہ ضرور جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں میرے نبی سے تعلق. دھیان دینا, کیا نام ہے اس علاقے کا؟ حنیف آباد والوں. حنیف تو کہتے ہی سیدھے کو ہے, دین حنیف, سیدھا دین. سنو حنیف آباد والوں, اتنی بات مجھے بتانا ذرا, آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں دھیان سے, جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں؟ جس کو دوزخ میں جانا ہو ہاتھ اٹھا دے. ہے کوئی؟ نہیں. اب جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے یا نبی کے گستاخوں کے لیے؟ اونچی. ذرا دھیان سے میری ایک بات سننا. ابو جہل مکہ مکرمہ میں رہتا تھا, مکہ مکرمہ میں سردار کہلاتا تھا, اپنے آپ کو بڑا فن خاں سمجھتا تھا. ابو الحکم, میں دانائی کا باپ ہوں. اپنے آپ کو رئیس, وڈیرا, نمبردار, جو بھی چودھری سمجھتا تھا. سامنے رہتا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب رہتا تھا. اس کو کچھ ملا؟ اونچی.
सैकड़ों मील के फासले पर यमन में हजरत उवैस करनी थे। नबी पाक को जाहिरी तौर पर आके देखा नहीं, बूढ़ी माँ की खिदमत करते रहे, जाहिरी जमाना पाया मगर न मिल सके। मेरा नबी उधर मुंह करके खुद फरमाता है, मुझे इधर से मोहब्बत की खुशबू आती है। पता क्या चला, अरे अबू जहल करीब रह के भी दूर है और हजरत उवैस दूर रहकर भी करीब है। जन्नत नबी पर ईमान लाने से मिलती है, नबी की मोहब्बत से मिलती है, नबी की गुस्ताखी से मिलती नहीं। आज पाकिस्तान के लिए सारी दुनिया आंखें फाड़े हुए है। हर एक का दिल चाह रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह मलिया मेट कर दे। ये पाकिस्तान उनको क्यों खटक रहा है कि यही वो लोग हैं जो नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। उनको ये नारा अच्छा लगता, उन्होंने आपके अंदर एजेंट छोड़ दिए। दो ही चीजें हैं जो इस वक्त गैर मुस्लिमों को मुसलमानों की बुरी लगती हैं, एक जज्बा जिहाद, एक इश्क रसूल। सुनो, मोमिन मर सकता है, नबी से मोहब्बत छोड़ सकता नहीं। नबी की मोहब्बत ही तो असल जिंदगी है। समझ आ रही है बात? अब यहां से मसला जान लीजिए कि हर वो जगह जिसको मस्जिद का नाम दे दिया गया, अगर उसके बनाने वालों की नीयत दुरुस्त नहीं तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज ऊंची नहीं। और सुने, एक मस्जिद बनी हो सही अकीदे वालों की, ईमान वालों की, उसके बिल्कुल करीब बगैर शरई वजह के दूसरी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। मकसद क्या होगा कि पहली मस्जिद के नमाजी घट जाए, उसको वीरान कर दे, बिला शरई वजह के, यानी कोई शरई उज़्र नहीं, और दूसरी मस्जिद बना दी तो जायज नहीं। आज लोगों की जमीनों पर, पार्कों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मस्जिद बना देते हैं और फिर कहते हैं कि तुम अल्लाह का घर तोड़ना चाहते हो। तो जो गसब की हुई जमीन है उस पर जो मस्जिद बनाई वहां नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। अब सुने, एक वो मस्जिद जिसको अल्लाह फरमा रहा है ये मस्जिद दिरार है, नुकसान पहुंचाने वाली, कुफ्र को बढ़ाने वाली, मुसलमानों को तोड़ने वाली, फरमा दिया उसमें खड़े नहीं होना। दूसरी मस्जिद जो मस्जिद कुबा है, अल्लाह फरमाता है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूमा फीह। वो मस्जिद के पहले दिन से ही उसकी बुनियाद तक़वा पर है। किस पर है? वो इस बात का ज्यादा हक रखती है कि उस पर खड़ा हुआ जाए। और नेकों की बनाई हुई मस्जिद में जाना है, बुरों की बनाई हुई मस्जिद में नहीं। समझ आ रही बात? आज कोई काफिर कहे मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, काफिर अपने पैसे से मस्जिद बनाएगा, हम उसमें नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वो काफिर किसी मुसलमान को पैसे दे दे कि ये पैसे मैंने तुमको दे दिए, मालिक बना दे, वो मुसलमान उस पैसे से मस्जिद बना दे, अब मिल्कियत बदल गई तो हुक्म भी बदल गया। लेकिन कोई मुर्तद हो, मुनाफिक हो, काफिर हो, बदअकीदा हो, उसको उसकी बनाई हुई मस्जिद में ईमान वालों का जाना जायज। ये फिरका वारियत नहीं है, कुरान है। अल्लाह फरमाता है ला तकुम फीही अबदा, उसमें खड़े नहीं होना। कहां खड़े होना है? जिसकी बुनियाद तकवा पर है। मस्जिद कुबा सरजमीन पर
اس کائنات کی زمین پر تو وہ مقام ہے، اللہ تیری گواہی دے رہا ہے کہ پہلے دن ہی سے اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا چلا جو نبی سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو وہ مسجد بنائے، وہ جو مسجد بنائے اس مسجد میں جانا چاہیے، جو نبی سے تعلق نہیں رکھتے اس مسجد میں جانا۔ آپ تو بچوں کو بھی بھیج دیتے ہیں جاؤ ادھر جا کے پڑھو، خود بھی جی مسجد ہے، جی مسجد کا کیا جھگڑا، یہ قرآن ہے قرآن۔ یہ پاکستان میں یہ خرابیاں آئیں کیوں؟ بنایا تھا اسلام کے لیے، یہاں اسلام کے ہی خلاف جلوس نکلنے لگ گئے تو خرابیاں تو آنی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ پاکیزہ لوگ، ستھرے لوگ، مسجد قباء والے وہ تقوی کی بنیاد جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بندے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو پاکیزہ اور ستھرے لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ستھرے کون ہیں؟ ستھرے لوگ، پاک لوگ۔ پتا چلا جو نبی کے غلام ہیں اللہ ان کو ستھرا فرماتا ہے۔ اب بتاؤ جو ستھرا ہے، جس کو اللہ ستھرا فرما رہا ہے، اس کے مقابل جو دوسرا ہوگا وہ تو ستھرا ہو سکتا؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو پاکیزہ لوگ اچھے لگتے ہیں یا ناپاک لوگ؟ آپ نے کہہ تو دیا ہے، اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے تعلق کیسے ہیں، آپ کے سلسلے کیسے ہیں، غور کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ظاہری طور پر جسمانی طہارت بھی عمدہ کرتے تھے، کھڑے ہو کے نہیں موتتے تھے، کیونکہ آج کل لوگوں نے ترقی یہ سمجھ لی کھڑے ہو کے موتنا، کپڑے ہی ایسے پہنو کہ بیٹھا ہی نہیں جاتا ہے، انگریزیت مغربیت، کھڑے ہو کے موت رہے ہیں، نہ استنجا کر رہے ہیں، نہ پانی سے نہ ڈھیلے سے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ، اور بھلے آفیسر ہو، کلرک ہو، پولیس والا ہو، فوجی ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، کوئی ہو، اگر وہ اسلام کی پابندی نہیں کرتا تو وہ پھر اچھا کہلا سکتا؟ ایسے کپڑے پہنا دیتے ہیں کہ جی ہم سے تو جی بیٹھا نہیں جاتا، تو آپ نہ بیٹھنے کا عذر کہاں کریں گے اللہ کے سامنے؟ ہمیں جسم بھی پاک رکھنا ہے، اپنا آپ بھی پاک رکھنا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں خاص طور پر بیان ہوئیں۔ وہ کیوں آئے؟ وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، لوگوں کو دانائی اور علم سکھاتے ہیں، اور تیسرا کام یہ کہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، لوگوں کو اونچی۔ میرے نبی کی شان کے وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں، کفر سے، شرک سے، برائیوں سے، گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، نبی ہم کو برابری ہو سکتی ہے؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر، ذرا ان کا حال دیکھو، یہ کیا کرتے ہیں اور نبی کی شان کتنی ہے؟ میرے نبی کی برابری کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں، وہ مسلمان۔ جو نبی کا ادب نہیں کرتا وہ شیطان ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ صفائی والوں کو، ستھرائی والوں کو پیارا رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اب ستھرائی والا کون؟ جس کے عقیدے گندے، جس کے اندر میل، وہ ستھرا ہے یا جس کا دل، جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھتا ہوں۔ یہ منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے،
پتہ نہیں چل رہا. سورہ توبہ کی اگر ساری تفسیر آپ کو سننی ہو، میری کیسٹیں کسی کے پاس ہو، جب تفسیر بیان کی تھی سن لینا. منافقوں کی بہت ساری نشانیاں. آپس میں خسر خسر کہتے ہیں نبی کو کیا خبر، ہم جو باتیں کر رہے ہیں نبی کو تھوڑی پتہ ہوگا. یہ کن کا عقیدہ؟ منافقوں کا کہ نبی کو خبر. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مومنوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سنیں، آپ کو بات سناؤں. جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کی پہلی فیصلہ کن جنگ بدر میں ہوئی، رمضان المبارک میں. ہر سال آپ سنتے ہوں گے. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے. قید ہونے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی تھے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی قیدی ہو کے آئے. فیصلہ یہ ہوا کہ جو قیدی ہیں وہ جو ان پر رقم لگائی گئی فدیہ وہ دے دیں اور رہائی پالیں. 4000 جو غریب ہے وہ کم دے دے، جو بالکل غریب ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں. جو لکھنا جانتے تھے مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں. حضرت عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا تم بھی فدیہ منگواؤ اور رہائی پاؤ. حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا فدیہ تو دینا پڑے گا، اگر یہاں نہیں ہے تو گھر سے منگواؤ. انہوں نے کہا گھر میں بھی کچھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جب تم مکہ سے چلے تھے دروازہ بند کر کے کمرے میں کوئی تیسرا نہیں تھا، تم تھے، میری چچی تھی. سونے کا اتنا بڑا پتھر، اتنی بڑی اینٹ میری چچی کو دی تھی یا نہیں؟ تم نے اس سونے کی اینٹ دے کر کہا تھا یہ رکھ لو، میں واپس آ گیا تو ٹھیک ورنہ یہ تمہارے کام آئے گی. سونے کا اتنا بڑا پتھر میری چچی کو دے کر آئے ہو یا نہیں؟ حضرت عباس کانپنے لگ گئے. 300 میل کا فاصلہ ہے، کوئی موبائل نہیں، کوئی وائرلیس نہیں، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں. 300 میل بند کمرے میں میں اپنی بیوی سے جو کہہ رہا ہوں نبی سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاریخ کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری. میں اتنی دور بیٹھا بند کمرے میں بات کر رہا ہوں، آپ سن بھی رہے دیکھ بھی رہے ہیں. فرمایا میرا رب مجھے دکھاتا بھی ہے سناتا بھی ہے. منافق کیا کہتے ہیں؟ نبی سنتا دیکھتا نہیں. ادھر کیا پتا چل رہا ہے؟ حضرت عباس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے ہیں. آپ دیکھ بھی رہے، آپ سن بھی رہے، آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. اور ان کا سارا زور لگا ہوا یہی کہنے پہ تم یا رسول اللہ پکارتے ہو نبی سنتا. وہ منافق بھی یہی کہتے تھے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. کچھ تعلق پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ کہاں جوڑ مل رہا ہے؟ سنے نا، ہم یا رسول اللہ پکارے کہتے ہیں، اگر تم یہ عقیدہ رکھو نبی سنتا ہے تو شرک. فوراً فتویٰ دیتے ہیں جو یا رسول اللہ پکارے اس کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ مسلمان نہیں رہا. تم یا بش پکار لو تمہارے عقیدے میں فرق نہ آئے. ہم نبی کو پکارتے ہیں تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ سنو، ہم پکارتے آئے ہیں، پکار رہے ہیں، انشاءاللہ پکارتے اللہ. ہم آج بھی پکار رہے ہیں نعرہ غوثیہ، ہم آج بھی پکار رہے ہیں، انشاءاللہ حشر میں بھی. غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا
حشر میں بھی ہم سب کا نعرہ یا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اکیلے بیٹھ کے نا منافق اکیلے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں نبی کو کیا خبر، نبی کیسے سنتا ہے؟ ادھر حضرت عباس کہہ رہے ہیں میں 300 میل دور بول رہا ہوں، آپ سن لیں۔ سنو، میرے نبی پاک فرماتے ہیں چچا جب میں اپنی والدہ کے مبارک شکم میں بطنے سنتا تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، میں اس کی آواز بھی جو آقا لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن رہا ہے، چاند کے سجدہ کرنے کی دھمک سن رہا ہے، وہ حنیف آباد میں جمع ہونے والے سنیوں کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔